وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اخروی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جب مومن اور مسلمان جنت میں داخل ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اس سورت کے درمیان میں ہر آیت کے بعد ایک آیت آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات دونوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم نہیں جھٹلا سکتے۔ دنیا میں بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سورت کی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نعمتیں تو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، اخروی نعمتیں بھی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ان تمام نعمتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں، اخروی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا، یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آغاز یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اور آپ کو دنیا میں جینے کا سلیقہ آیا، اور قرآن سے ہمیں ہدایت ملی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، ترمذی میں حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو سورہ رحمان سنائی، اور پوری سورت سنائی، اول سے آخر تک پوری سورت سنائی۔ قرآن سنانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قرآن سننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن سننا بھی سنت ہے اور سنانا بھی سنت ہے۔ آج یہ سنت ہمارے اندر ختم ہو رہی ہے، عربوں میں اب بھی یہ سنت موجود ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے، سنتے تھے۔ حفاظ کرام اس طرح کرتے ہیں مدرسوں میں، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو قرآن سنانا بھی سنت ہے، قرآن سننا بھی سنت ہے۔ ہم لوگوں میں یہ سنت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں گھر میں بچوں کو ماں باپ قرآن سناتے تھے اور بچوں سے قرآن سنتے بھی تھے۔ ہم جب چھوٹے تھے، جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں پیدا نہیں ہوئے، اپنے ملکوں سے آئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے یہاں جب فجر کی نماز ہو جاتی تھی تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ جب دکاندار دکان کھولتا تھا تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب ہمارے گھروں سے میوزک کی آواز آتی ہے، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، گاڑیوں میں بیٹھو تو گانے چل رہے ہیں، دکان میں جاؤ تو گانے چل رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاؤ تو گانے چل رہے ہیں، جہاں جاؤ گانے چل رہے ہیں۔ قرآن اب ہمارے اندر سے، ہمارے گھر سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے قرآن نکل گیا ہے۔ ہم نے قرآن کو رکھا ہے بس برکت کے لیے، گھر میں قرآن کا ایک سیٹ رکھ دیا ہے، اس سے برکت حاصل ہوگی۔ رمضان میں قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، والد صاحب، والدہ، رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پڑھ کر بخش دیتے ہیں، بس۔ قرآن تو اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن کے تو حقوق ہیں۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو سورہ رحمان سنائی۔ کتنا خوبصورت ماحول ہوگا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے ہوں گے۔ جب آپ نے پوری سورہ رحمان سنائی تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ تم قرآن خاموشی سے سنتے رہے، تم سے تو جنات اچھے تھے، میں نے جنات کو یہی سورت سنائی جو تمہیں سنائی ہے۔ جب جنات کو میں نے یہ سورت سنائی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو جب بھی میں پڑھتا تو جنات مجھے جواب میں یہ کہتے تھے، اس آیت کی جواب میں، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، فلک الحمد، ہم تیرے لیے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن سننا بھی سنت ہے، یہ ہمیں گھروں میں شروع کرنا چاہیے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، ماں باپ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لاتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے میں ایسے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں جس سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو۔ اپنے گھر میں بچوں کو کبھی بٹھا کر ان کو قرآن سنائیے اور کبھی ان سے قرآن سنیے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب قرآن پڑھتا تھا، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تو عالم دین تھے، حدیث پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث تھے، تو وہاں اس پاکستان کے اور آس پاس کے اور شہر کے بہت سے علماء آتے تھے، طلباء آتے تھے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، بہت چھوٹا تھا، والد صاحب مجھے بلاتے تھے اور کہتے تھے یہ علماء آئے ہیں، طلباء آئے ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، ان کو قرآن سناؤ۔ تو میں قرآن سناتا تھا۔ اب یہ رواج ختم ہو گیا، اس لیے قرآن سننا اور قرآن سنانا، یہ اپنے گھروں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں سے قرآن سننا بھی چاہیے، بچوں کو قرآن سنانا بھی چاہیے۔ میں بہت چھوٹا تھا، اس زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل اور یوٹیوب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمارے دادا حج پر گئے تھے 79 میں،
تو وہاں سے ایک ٹیپ ریکارڈر لے کر آئے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے کچھ کیسٹیں لے کر آئے تلاوت کی. تو جس دن میری چھٹی ہوتی تھی میں اس دن تلاوت سنتا تھا اور خود پریکٹس کرتا تھا. اب میں بچوں سے کہتا ہوں یہ یوٹیوب پر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اس پر اتنی تلاوتیں ہیں، لیکن اب شوق ہی نہیں ہے بچوں کو سننے کا. یہ ماحول ہمیں گھر میں پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے. آپ کو کون سا قاری پسند ہے؟ آپ کون سے قاری کی تلاوت پسند کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن سننا اور قرآن سنانا یہ دونوں سنت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف میں 2 حدیثیں سنا رہا ہوں، دونوں بخاری شریف میں ہیں. قرآن سننا بھی سنت، قرآن سنانا بھی سنت. یہ اپنے گھروں میں ماحول ہمیں پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے قرآن کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہے، ان سے کہا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ نے عرض کی اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی اور شخص سے خود بھی قرآن سنوں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے آئیں گے اور آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنائیں گے. قیامت کا ذکر ہے. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بس رک جاؤ. تو میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. قرآن کا اثر ہوتا ہے دل پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دوسری حدیث ہے، بخاری میں ہے یہ بھی حدیث، آپ نے اپنے ایک صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اقرأہم ابی، تم میں سے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہے، قرآن کے بڑے قاری ہیں. آپ نے ابی ابن کعب سے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ لم یکن الذین کفروا سورۃ بینہ میں آپ کو سناؤں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے، اپنے شاگرد سے. شاگرد کتنا ممتاز شاگرد ہے، کتنا ہونہار شاگرد ہے کہ اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں کہ اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت سناؤں. تو حضرت ابی نے عرض کی اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ کہا ہے کہ ابی کو سناؤ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ ابی کو یہ سورت سناؤ. فبکا، حضرت ابی رونے لگے. یہ خوشی کے آنسو ہے. رونا صرف غم میں نہیں ہوتا، رونا صرف غم میں نہیں ہوتا. گاڑی خراب ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں، وہ تو ساری دنیا روتی ہے. رونا تو خوشی میں ہوتا ہے. کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے اور ماں گلیوں میں پھرتی ہے، ڈھونڈتی ہے اسے، روتی ہے، چلاتی ہے، غم میں رو رہی ہے،
تو سمجھ میں آتا ہے کہ غم میں رو رہی ہے، لیکن وہ بچہ مل جائے، اسے سینے سے چمٹاتی ہے پھر بھی روتی ہے، یہ خوشی کا رونا ہے۔ پہلے وہ غم میں رو رہی تھی، اب خوشی میں رو رہی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خوشی سے رونے لگے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، مجھے رونے پر یہ بات یاد آئی، رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابی کو قرآن سناؤ، تو ابی خوش کیوں نہ ہو۔ شیخ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا جو ملحد تھا۔ شیخ ابو المعالی بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، تو اس ملحد نے کہا کہ یہ مذاق اڑانے کے لیے، طعن کرنے کے لیے کہا کہ اس کو وصل کا مقام حاصل نہیں ہے، یعنی اس کو اپنا محبوب نہیں ملا ہے، اللہ کا قرب اور وصل اس کو حاصل نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ اگر اس کو قرب خدا حاصل ہوتا اور وصل حاصل ہوتا تو یہ نہیں روتا۔ تو شیخ ابو المعالی نے یوں دیکھ کر کہا کہ تمہیں کیا معلوم میں کیوں رو رہا ہوں؟ رونا صرف جدائی میں نہیں ہوتا ہے، رونا ملنے میں بھی ہوتا ہے، وصل میں بھی ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے ہفت گریہ۔ ہفت گریہ کا معنی ہے رونے کی 7 قسمیں ہیں، 7 قسم کے رونے کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی، نام لکھا ہفت گریہ، اور اس شخص کو جواب دیا کہ رونا صرف جدائی میں نہیں ہوتا ہے، رونا ملنے میں بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں کوئی آتا ہے، بیت اللہ، بہت سے لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ یقین جانیے، بتائے جب بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے تو پھر رونا آتا ہی نہیں آتا، تو خوشی کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ شعر لکھا اس میں، اس کتاب میں فرمایا کہ بلبلے برگے گلے خوش رنگ در منقار داشت، اندرا برگو نوا خوش نغمہائے زار داشت۔ بلبل ہے، باغ میں ہے، چونچ میں پھول دبائے ہوئے ہے، اور پھول کی پتی اس کے چونچ کے اندر ہے، اور وہ نالا و فریاد کر رہی ہے۔ بلبلے برگے گلے خوش رنگ در منقار داشت، اندرا برگو نوا خوش نغمہائے زار داشت۔ گفتمش در عین وصل ای نالا و فریاد چیست، گفت مارا جلوہ محبوب در ای کار داشت۔ میں نے کہا اے بلبل تو کتنی خوش قسمت ہے، باغ میں ہے، پھولوں میں ہے، تیری چونچ میں پھول ہے، مگر تو رو کیوں رہی ہے، نالا و فریاد کیوں کر رہی ہے؟ تو مجھے بلبل نے جواب دیا، میں نالا و فریاد اس لیے کر رہی ہوں، مجھے اپنے معشوق کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ سے قرب حاصل ہو جائے، یہ جو رونا ہے یہ خوشی کا رونا ہے۔ اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کا قرب اللہ کے کلام سے حاصل ہوگا۔ اگر میرے اور آپ کے بچوں کے پاس اللہ کا کلام ہے، ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے، وہ قرآن کے حافظ ہے، عالم ہے، تو ان کو خدا کا قرب حاصل ہو گیا ہے، میرا اور آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آگے جانے سے پہلے، کہ ہم تو یہاں ترغیب بھی دیتے ہیں کہ بچوں کو حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، اور ہم تو یہ بھی ترغیب دیتے ہیں بچوں کو یونیورسٹی بھیجے، وہاں سے وہ گریجویشن کرے، دنیا میں بھی آگے ہو، ہمارے بچے دین میں بھی آگے ہو۔ اس ملک کے اندر جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں، یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں، ان کو اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دلانی چاہیے، دین کی لائن سے بھی آگے ہو، دنیا میں بھی آگے ہو۔ اور یقین جانیے انگلینڈ
میں ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں پر ہمیں کوئی مسائل نہیں ہے، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں حلال ملتی ہے. آپ یورپ کے دوسرے ملکوں میں جائے، وہاں بڑی تکلیف ہے، اتنی آسانی نہیں ہے وہاں پر. تو میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، بچوں کو حفظ کرنے کے حوالے سے. ایک بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستان کے اندر ایک واقعہ ہوا، ناخوشگوار واقعہ ہوا، افسوسناک اور دردناک. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا کہ سوات کے اندر پاکستان میں ایک مدرسے میں ایک استاد نے، ظالم نے، اس بدبخت نے اس بچے کو پٹائی کی، اس کو مارا، اتنا مارا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. یہ سنا ہے ہم اور آپ نے. مجھے موقع نہیں ملا اس سے پہلے گفتگو کرنا، میں سفر پہ تھا. اس حوالے سے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ ظلم ہے، بربریت ہے. اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. یہ تو ظالم ہے کہ ایک بچے کو، جو معصوم بچہ ہے، اس بچے کو اتنا مار رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، شہید ہو جائے. مدارس کی بدنامی ہے، علماء کی بدنامی ہے، دین کی بدنامی ہے اس میں. تو اس کا تو وہاں جو ملک ہے ہمارا، جو قانون ہے، وہ ان سے سختی سے نمٹنا چاہیے. ایسے لوگوں سے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے. لیکن میں اس حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک والدین سے، اور ایک جو استاذ ہے، جو قاری صاحب ہے، جو معلم ہے، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں. استاذ کو شفیق ہونا چاہیے. بچوں کے حق میں استاذ کو شفیق ہونا چاہیے، جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے شفیق ہوتا ہے. مہربان ہونا چاہیے، رحیم ہونا چاہیے. میں نے آپ کو سورہ رحمان کی آیتیں سنائی. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس آیات کے، سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کے حوالے سے میں جو قراء ہے، جو استاد ہے، معلمین ہے، جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو قاری صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا. علم القرآن کا معنی ہے قرآن سکھایا. تو قرآن سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن کا پہلا معلم، معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو، معلم کہتے ہیں استاذ کو، معلم کہتے ہیں ٹیچر کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ نے، رحمان نے قرآن سکھایا. معنی یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ علم القرآن. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو بھی معلم قرآن ہے، جو قرآن سکھانے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر رحمت کا مادہ ہو، وہ رحم دل ہو، مہربان ہو، شفیق ہو. اللہ تعالیٰ آغاز فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن. قرآن سکھانے والا رحمان ہے. تو جب تم قرآن سکھاؤ، تمہارے اندر بھی رحم ہونا چاہیے. جب تم بچوں کو مدرسے میں قرآن پڑھاؤ تو رحم ہونا چاہیے تمہارے اندر، ہمدردی ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، میں ان تمام استاذوں سے کہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی بچے پڑھتے ہیں. یہاں انگلینڈ میں تو قانون بھی ہے، بچے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن شرعاً بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بچوں کو اتنا آپ مارتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں بچوں پر. یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں مدرسے میں بچے الحمدللہ پڑھتے ہیں. کئی بچے حافظ بن گئے، دوسرے مدرسوں میں، بڑے مدرسوں میں چلے گئے، عالم بن گئے.
ہمارے اپنے استاذ ہیں جو یہاں الحمدللہ وہ ہم سے پڑھے ہیں، علماء بنے ہیں، قاری بنے ہیں، حافظ بنے ہیں، یہاں پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے جو پرنسپل ہے مولانا ساحل نوجوان عالم ہے، یہاں کی تعلیم بھی حاصل کی، عالم بھی بنے۔ تو کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے وہ بچوں سے کہتے ہیں جی اگر آپ نے 1 مہینے میں اتنا سبق یاد کیا، 1 سپارہ یاد کر لیا تو آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو بچے پھر اس میں حصہ لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچے پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے جب میں قرآن پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا، شوق بچوں کو دلائے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد تھے قاری شریف احمد تانوی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے آدھا قرآن ان سے یاد کیا، وہ چھٹیوں پر چلے گئے۔ جب استاد چھٹی پر ہوتا ہے پھر طالب علم سبق یاد نہیں کرتے ہیں، بس وہ پرانے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ شوق تھا کہ میں اپنے تمام جو میرے ساتھی ہیں ان سے آگے میں نکلوں، سب سے پہلا میرا ختم ہو۔ تو وہ جو کچھ دن تھے ان کے 15-20 دن، وہ 2 ہفتہ تقریباً وہ باہر تھے، مدرسے میں کلاس میں نہیں تھے۔ تو باقی ہمارے طالب علم ساتھی قرآن سبق نیا نہیں یاد کرتے تھے، اس لیے کوئی استاد نہیں ہے۔ میں نے ان کو نہیں بتایا اور استاد کی اس چھٹی کے درمیان اس عرصے میں 1 سپارہ یاد کر لیا۔ کوئی جبر نہیں تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی، یہ شوق دلائے۔ اور دوسری بات والدین سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بچہ حافظ بنے بہت اچھی بات ہے، قیامت کے دن آپ کے سروں پر اللہ تعالیٰ تاج رکھے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا، یہ اعزاز عطا کرے گا۔ آپ کے رشتہ دار 10 رشتہ داروں کے لیے سفارش کرے گا، شفیع بنے گا، کوئی شک نہیں ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن بچوں کو زبردستی نہ پڑھائے، زبردستی حافظ نہ بنائے۔ حافظ بنانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ قرآن کا اتنا حفظ کرنا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، ہر مسلمان پر، صرف بچے پر نہیں، ہر مسلمان کے لیے اتنا قرآن حفظ کرنا فرض ہے جس سے اس کی نماز، فرض نماز ادا ہو جائے۔ جتنے قرآن سے آپ کی اور میری فرض نماز ادا ہو جائے، اتنا قرآن حفظ کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حفظ کرنا سنت ہے، کرے بہت اچھی بات ہے، اعزاز کی بات، لیکن زبردستی نہ کرائے۔ آپ کا بچہ قرآن نہیں حفظ کر سکتا، نہ کرے، عالم بن جائے۔ اور عالم بننا بھی فرض نہیں ہے۔ اگر ایک علاقے میں عالم موجود ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے، یہ سب کے لیے کافی ہے، فرض کفایہ ہو جائے گا۔ زیادہ ہے تو اچھی بات ہے، یہ مسائل بھی آپ کو معلوم ہو۔ آپ کے خاندان میں عالم ہے، اچھی بات ہے، آپ کے گھر میں بچہ عالم ہے، اچھی بات ہے، زبردستی نہ بنائے، کوئی فرض نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا با اخلاق با کردار مسلمان بنانا فرض ہے آپ پر، یہ فرض ہے آپ پر۔ قرآن پڑھ سکے وہ، قرآن کو سمجھ سکے وہ، قرآن پر عمل کرے، تو زبردستی نہ پڑھائے۔ اگر آپ کا بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے، شوق سے اس کو، اس کی مدد کیجیے، نہیں کرنا چاہتا زبردستی نہ کرے۔ یہ مسئلہ بھی یاد کر لے بھائی اچھے طریقے سے۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں نے قرآن حفظ بھی کیا، مدرسے سے بھی فارغ ہوا۔ دوسرا بھائی ہے، اس نے بھی حفظ کیا، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہوا، عالم بنا۔ تیسرا بھائی ہے، وہ ہمارا صرف حافظ بنا، عالم نہیں بنا۔ اچھا، میرے جتنے بھائی ہیں سب میرے شاگرد ہیں، اس لیے کہ میں جب فارغ ہوا میں اسی مدرسے میں جامعہ فاروقیہ میں پڑھاتا، تو وہ مجھ سے چھوٹے تھے، ان کو بھی میں نے پڑھایا، کئی سال پڑھایا۔ تو جو مجھ سے چھوٹا ہے وہ صرف حافظ بنا، عالم نہیں بنا۔ میں نے خود اپنے والد صاحب سے یہ کہا 1-2 سال بعد، میں نے کہا یہ میں اس کو پڑھاتا ہوں، یہ مدرسے میں پڑھنے والا نہیں ہے، یہ اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب عالم بنے، اس کو کسی اور کام میں لگا دو، وہ عالم نہیں بنا، لیکن باقی دنیا کے کاموں میں ماہر ہے، وہ حافظ ہے۔
قرآن یاد ہے، اس کو پکا قرآن یاد ہے۔ چوتھا بھائی ہے ہمارا، وہ عالم بنا، حافظ نہیں بنا۔ ہمارے والد صاحب نے زبردستی نہیں کی کسی پر بھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ قرآن حفظ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں مدرسے میں عالم بنوں گا۔ دینی تعلیم بھی دی والد صاحب نے، دنیاوی بھی دی۔ تو والد صاحب نے ویسے ہی پوچھا آپ حافظ کیوں نہیں بنیں گے؟ تو چھوٹا تھا اس وقت ہمارا وہ بھائی، سب سے چھوٹا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی طرح مولوی بنوں گا، اس لیے کہ آپ حافظ نہیں ہیں، آپ مولوی ہیں، تو میں بھی ویسے ہی بنوں گا۔ والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ بچوں کو شوق ضرور دلائے، زبردستی نہ کرے بھائی اس پر۔ ایسے یہاں پر تو الحمدللہ ماحول ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہے۔ بھائی یہ اسلام میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے استاذ کے لیے کہ بچہ اگر لیٹ آ رہا ہے یا بچہ قرآن نہیں یاد کرتا ہے، آپ اس پر جناب کیا ہے اس طرح درندگی کریں اس پر۔ یہ تو جانور بھی نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے اس قسم کی چیزیں اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے، حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، اچھی بات ہے۔ اگر اس کے اندر استعداد نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائے بیٹا تم حفظ نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تم کتابیں پڑھ لو۔ تم کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہو، تم ترجمہ پڑھ لو، بشتی زیور پڑھ لو، تبلیغ میں چلے جاؤ، ہاں جا کر یہ کام سیکھو، اسکول میں چلے جاؤ، یونیورسٹی میں۔ بھائی ہمارا بچہ اگر اسکول یونیورسٹی میں جائے گا کون سی بری بات ہے؟ اگر اچھا مسلمان ہے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اور اچھا بااخلاق مسلمان ہو، نماز پڑھتا ہو، اس کو جناب دین کی بڑی بڑی موٹی موٹی ساری باتیں آتی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کر دی۔ ٹائم ہے ابھی کتنا ٹائم؟ 6 منٹ۔ آپ دیکھو کتنی برکت ہو گئی، آج 6 منٹ باقی ہے، اور میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں صبح پہنچا ہوں فجر میں، اور سفر کر کے آیا ہوں، فجر میں پہنچا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں جمعہ تو پڑھانا ہے اور تقریر بھی کرنی ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ذہن میں ڈال دی، میری کچھ باتیں ذہن میں تھی تو یہ باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں بچوں کے حوالے سے، چونکہ آج کل چھٹیاں ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے، ماں باپ کی، کہ ہمارے بچے وہ دنیا میں کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ سب سے اچھا بچہ بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ بھائیوں ہمارے بچے اس وقت سب سے اچھے بچے بنیں گے جب والدین سب سے اچھے والدین بنیں گے۔ اگر والدین خود اچھے نہیں بنتے ہیں تو ان کے بچے اچھے نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم بچوں کو تو یہ سبق سکھائیں گے کہ وہ اچھے بچے بنے، لیکن آج ان کے والدین کو یہ سکھانا ہے کہ وہ خود بھی اچھے بنے، میں بھی اچھا بنوں۔ اگر میں اچھا ہوں تو میرے بچے اچھے ہوں گے۔ بچہ اپنے والدین کی اتباع کرتا ہے، وہ ان کے لیے سب سے پہلے استاد ہے، رول ماڈل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں اور ان کو اگزامپل بنایا ہے، مثال بنایا ہے کہ یہ اچھے والدین ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ہے، ان کا نام سارہ ہے، بیٹے کا نام اسحاق ہے۔ وہ تو فلسطین میں رہ گئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، اور بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے، وہ وہاں پر بنی اسرائیل وہاں رہے، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ اور دوسری بیوی آپ کی ہے ہاجر، ہمارے یہاں اردو میں اس کو ہاجرہ کہتے ہیں، یہ ہاجرہ نہیں ہے، یہ ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے۔
وہ ہم لوگوں نے اردو میں اس کو ہاجرہ بنا دیا ہے، ہاجر نام ہے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ اپنی بیوی اور اس بیٹے کو لے کر جہاں آج مکہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں لے کر آئے۔ یہاں کچھ آباد نہیں تھا۔ اب پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر گئے، اکیلے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب جانے لگے تو بیوی نے، اور کچھ بھی نہیں کہا، تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے، اشارہ کیا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے، بیوی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے اور آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس بچے کو اللہ نے ماں کے ساتھ وہاں چھوڑا، بے آب و گیا اس وادی میں، پھر وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، پھر ایک قبیلہ آ کر وہاں آباد ہو گیا، پھر ایک گاؤں بن گیا، آہستہ آہستہ شہر بن گیا۔ عربوں کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا، ان کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ ایک ماں کی تربیت تھی کہ ماں اگر بے آب و گیا وادی میں اپنے بچے کے ساتھ ہو، اور ماں ہاجرہ کی طرح ماں ہو، ہاجر اس کی طرح ماں ہو، اور بیٹا اس کا اسماعیل ہو، بے آب و گیا وادی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبر بناتے ہیں، اور ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ماؤں کے لیے سبق ہے۔ اور باپ حضرت ابراہیم ہے، باپ بیسٹ آف دا فادر، ماں بیسٹ آف دا مدر، تو پھر ان کا جو بچہ ہے بیسٹ آف دا سن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں سب سے بہتر، باپ سب سے بہتر۔ اور باپ جب بیت اللہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں تو حضرت اسماعیل بھی اس تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اس میں سبق ہے، حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر اکیلے نہیں کر رہے، بچے کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے۔ دعا کر رہے ہیں، اکیلے نہیں کر رہے، بچے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ میرے آپ کے لیے سبق ہے، بھائی جب ہم مسجد آتے ہیں بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ جب میں کوئی نیک کام کروں تو میرا بچہ میرے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہو۔ جب میں نماز پڑھوں تو میرا بچہ میرے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہو۔ میں دعا کروں تو میرا بچہ، میری بچی اس میں شامل ہو۔ یہ سبق ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ اگر ہم خود تو مسجد جاتے ہیں، نیک ہیں، سارے اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے I am not best of the father۔ میں اچھا باپ نہیں ہوں، میں اچھی ماں نہیں ہوں۔ تو اچھا بچہ اگر آپ چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے بچے ہم چاہتے اچھے بچے بنے، کامیاب بچے بنے، تو ضرورت ہے سب سے پہلے میں خود اچھا بنوں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔